بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تقلید کے دلائل کا تذکرہ آپ کے سامنے چل رہا تھا، جس پر میں نے آپ کے سامنے 7 دلائل پیش کر دیے ہیں۔ کچھ اس میں سے قرآن کریم کی آیات ہیں اور پھر احادیث کا تذکرہ آپ کے سامنے پچھلے سبق میں بھی میں نے کیا تھا۔ آج بھی میں نے آپ کے سامنے کچھ احادیث بطور دلیل کے بیان کرنی ہیں، جن سے ہم تقلید کے مسئلے کو واضح طور پر سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک دلیل سنن ابی داود کتاب السنہ باب فی لزوم السنہ کے تحت حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت موجود ہے۔ روایت کے الفاظ اور اس کا ترجمہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ قال العرباض صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم ثم اقبل علینا فوعظنا موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب فقال قائل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن هذه موضعة مودع فماذا تعهد إلينا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانب متوجہ ہوئے، فَوَعَظَنَا مَوْعِظَةً بَلِيغَةً، ایک نہایت مؤثر خطبہ ارشاد فرمایا، جس کو سننے کے بعد آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور دلوں میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ مجمع میں سے ایک شخص بولا، یا رسول اللہ، اس خطبے سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے جانے والا آخری جملے کہہ کر جا رہا ہو، تو ہمیں کچھ وصیت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرتے رہنے کی اور امیر کی بات ماننے کی، اس کی اطاعت کرتے رہنے کی، اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے، تو ایسے موقع پر تم میری اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی لازم پکڑ لینا، اس کو مضبوطی سے تھامنا، دانتوں سے پکڑ لینا اور دین میں نئی باتوں سے خود کو بچانا، اس لیے کہ ہر نئی بات دین میں بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ روایت ہے جسے سنن ابی داود میں امام ابن ابی داود رحمہ اللہ نے بیان کیا، اور اسی روایت کے بارے میں جامع ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح احادیث میں سے ہے۔ اور اسی حدیث کے متعلق امام ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحاکم نیشاپوری مستدرک علی الصحیحین میں یہ بات فرماتے ہیں، ھذا حدیث صحیح لیس لہ علۃ، یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں ہے۔ اور یہی روایت ہے جس کے متعلق التلخیص علی المستدرک کے اندر
حافظ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں صحیح لیس لہ علت، یہ حدیث صحیح ہے اور اس کی سند میں کوئی ضعف نہیں ہے۔ اب یہ ایک روایت ہے جس کو امام ابی داؤد رحمہ اللہ نے سنن ابی داؤد میں بیان کیا، لیکن امام ترمذی بھی کہتے ہیں، امام حاکم بھی کہتے ہیں، امام ذہبی بھی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، اس حدیث کی سند میں کسی قسم کا کوئی ضعف نہیں، ہر اعتبار سے یہ حدیث بالکل درست ہے۔ اب جب یہ روایت ہر اعتبار سے سند اور متن کے اعتبار سے درست ہے، تو پھر آئیں ذرا دیکھیں اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ تو جو باتیں ہمیں اس حدیث پاک سے معلوم ہوں، پھر ہمیں ان میں سے ہر بات کو دل و جان سے قبول کر لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے، کیونکہ اس کے خلاف کرنے میں ہمارے لیے عافیت نہیں ہے، بھلائی نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں ایک بات تو ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ خلیفہ راشد کی سنت اور اجتہاد یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک بات ہمیں یہ پتہ چلتی، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خلیفہ راشد کی سنت اور اجتہاد ایک ہی چیز ہے۔ بات ذرا سمجھیں یہاں پر، خلیفہ راشد کے اجتہاد کو صحابہ کرام کے دور میں تلقی بالقبول حاصل ہو جائے تو وہ سنت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ خلیفہ راشد کا اجتہاد ہو، صحابہ کا دور ہو، ظاہر ہے خلیفہ راشد صحابہ کے دور میں ہی ہے نا، لیکن خلیفہ راشد کے اس اجتہاد کو تلقی بالقبول حاصل ہو جائے، یعنی ہر شخص اس کو قبول کر لے، ہر کس و ناقص اس کو قبول کر لے، یعنی بڑا ہو یا چھوٹا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، مجتہد ہو غیر مجتہد ہو، سبھی اس کو قبول کر لیں، اسے کہتے ہیں تلقی بالقبول۔ تو وہ سنت کا درجہ حاصل کر لیتا ہے، اس سے روگردانی کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہوتی۔ اور ایک اجتہاد محض اجتہاد ہوتا ہے جس سے اتفاق اور اختلاف دونوں کا حق ہوتا ہے، کوئی بھی مجتہد اس سے اختلاف بھی کر سکتا ہے اور اتفاق بھی کر سکتا ہے، جیسے ائمہ اربعہ کے اجتہادات ہیں۔ تو بعض مقامات پر امام شافعی اور امام احمد ایک ہو جاتے ہیں، حالانکہ دونوں الگ الگ مجتہد ہیں، لیکن بسا اوقات دونوں کا اتفاق ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ دونوں کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو مجتہد کے اجتہاد جو محض اجتہاد ہو، اس سے اختلاف اور اتفاق دونوں حق ہوتے ہیں، لیکن خلیفہ راشد کے اجتہاد کو صحابہ کے دور میں قبولیت حاصل ہو جائے تو اس سے روگردانی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو یہ خلیفہ راشد کی سنت کہلاتی ہے۔ پھر تو خلیفہ راشد کی سنت سے روگردانی آپ نہیں کر سکتے کسی صورت میں بھی۔ تو عام اجتہاد میں اور خلیفہ راشد کی سنت میں یہ فرق ہوتا ہے، اور یہ بات ہمیں اسی روایت سے پتہ چلتی ہے، تو ہمیں اس چیز کو قبول کرنا چاہیے۔ پھر اسی روایت سے ہمیں ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے، عام طور پر جس مسئلے کو لوگ بہت بڑا مسئلہ سمجھتے ہیں، وہ اسی روایت سے بات حل ہو جاتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک وقت میں خلیفہ راشد ایک ہی ہوتا ہے۔ روایت کے الفاظ دیکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امیر کی اطاعت کرنا، امیر کی بات ماننا، اس کی اطاعت کرتے رہنا۔ ایک وقت میں انسان ایک ہی امیر کی اطاعت کر سکتا ہے، دو امیروں کی اطاعت نہیں کر سکتا، دو بادشاہوں کی، دو خلفاء کے ماتحت ایک وقت میں زندگی نہیں گزار سکتا، بہت مشکل ہے۔ کسی کو اگر اس پر تجربہ کرنا ہو تو دو باپوں کے زیر اثر رہ کے دیکھ لے، دو باپ بھی برداشت نہیں ہوتے، تو دو امیر کیسے برداشت ہوں گے؟ جو باپ ایک گھر کی چھوٹی سی سلطنت کا سربراہ ہے، وہ اگر ایک گھر میں دو ہو جائیں تو برداشت نہیں ہوتا، کہ ہو جاتا ہے، گھر کا نظام چل جاتا ہے۔ جو ایک چھوٹی سی سلطنت ہے وہ اچھے طریقے سے تشکیل پا جاتی ہے، نہیں ہوتا نا۔
تو جب یہ چھوٹا سا کام نہیں ہو سکتا تو اتنی بڑی سلطنت کیسے چل سکتی ہے؟ اور پھر ایک دینی سلطنت، ایک جو پورا نظام ہے وہ 2 افراد کو بیک وقت فالو کرنے سے کیسے درست رہ سکتا ہے؟ یہی بات ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ایک وقت میں ایک مجتہد کی تقلید ہوتی ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک امیر کی اطاعت ہو سکتی ہے۔ آپ ایسا نہیں کہہ سکتے، بلکہ آج کی دنیا میں اگر میں جدید انداز میں آپ کے سامنے مثال عرض کروں تو دوہری شہریت کا ایک مسئلہ چلتا ہے، شہریت کا، کہ ڈوئل نیشنلٹی، کہ آپ کے پاس اگر پاکستانی نیشنلٹی ہے تو ٹرکش نیشنلٹی آپ کو نہیں مل سکتی، اور اگر آپ نے لینی ہے تو پھر پاکستانی نیشنلٹی آپ کو ختم کرنی پڑے گی۔ یہ ڈوئل نیشنلٹیز کے دنیا کے اندر کافی سارے رول چلتے ہیں مختلف ممالک کے ساتھ۔ کسی کو اگر سعودی عرب نیشنلٹی دیتا ہے تو پاکستان کی ختم ہو جائے گی بھائی، ٹھیک ہے؟ عام طور پر دیتا نہیں ہے، لیکن جب دیتا ہے تو صحیح طریقے سے دیتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک ہوتے ہیں، تو 2 سلطنتوں کے زیر اثر بسا اوقات رہنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہر سلطنت کا نظام اور قانون الگ ہوتا ہے، اس کا بادشاہ الگ طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اپنی سلطنت کو وہ الگ انداز میں رکھنا چاہتا ہے، اس کے قوانین الگ ہوتے ہیں، اس کی سوچ، اس کی فکر، ہر چیز جدا ہوتی ہے۔ تو اس لیے جب دنیا کے اندر 2 سلطنتوں کے ماتحت اپنے آپ کو رکھ کر زندگی گزارنا یہ مشکل ہو جاتا ہے، تو دینی زندگی کے اندر بھی یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے کہ آپ 2 مجتہدین کے اجتہادات کو بیک وقت فالو کریں، آپ کو ایک ہی اجتہاد کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس حدیث پاک سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خلیفہ راشد ایک وقت میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اس چیز کو ہم بہت اچھے طریقے سے مانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو جنگ ہوئی ہے، جو چپکلش ہے، اس میں ہم خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس زمانے میں ہم شام کا ولی عہد تسلیم کرتے ہیں۔ نہ خلافت ان کا دعویٰ تھا، نہ ہم کبھی خلافت کا ان کے لیے علم بلند کرتے ہیں، نہ کبھی ہم بات کرتے ہیں، کیونکہ خلیفہ راشد ایک ہی ہوتا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادھر کی سرزمین پر ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ راشد مان لیں اور ادھر ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مان لیں، ایسا نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں خلیفہ ہیں ہی نہیں۔ ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو خلافت عادلہ مانتے ہیں، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لینے کے بعد ان کو مسلمانوں کا خلیفہ سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم خلیفہ راشد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو 6 ماہ کی خلافت ہے اسے خلافت عادلہ کہتے ہیں۔ تو بیک وقت خلیفہ راشد ایک ہی ہوتا ہے، 2 نہیں ہوتے، ٹھیک ہے؟ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا ہے، اور اسی کے ضمن میں ہمیں یہ بھی سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ تقلید شخصی بھی جائز ہے۔ تقلید شخصی بھی جائز ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا تقلید شخصی کا ثبوت کہاں سے ہے، اس کے مستقل دلائل آگے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ امیر کی بات ماننا۔ تو امیر کون ہے؟ فرشتہ ہے یا انسان ہے؟ شخص ہے نا، فرد ہے، اس کی اطاعت کرتے رہنا اگرچہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھ آئی؟ پھر تم پر میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی کرنا لازم ہے۔ تو خلفائے راشدین انسان ہے نا، اور ایک ہی خلیفہ راشد ایک وقت میں ہوتا ہے، اس کی آپ تقلید کرتے ہیں، اس کے آپ احکامات کو قبول کرتے، تو یہی تو تقلید شخصی ہے۔ اس روایت سے ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ پھر ہمیں اس روایت سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سنت ایک ہوتی ہے۔ اس لیے اس حدیث پاک میں تمسکو بہا لفظ استعمال کیا گیا، جملہ استعمال کیا گیا، تمسکو بہما نہیں فرمایا گیا۔
حالانکہ پہلے دو چیزوں کا تذکرہ آ رہا ہے، علیکم بسنتی، میری سنت، و سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت۔ تو بسا اوقات دیکھنے میں چیزیں دو لگتی ہیں، حقیقت ان کی ایک ہوتی ہے۔ تو الفاظ اگرچہ یہاں پہ دو چیزوں پر دلالت کر رہے ہیں، ایک نبی کی سنت اور ایک خلیفہ راشد کی سنت، لیکن نبی کی سنت اور خلیفہ راشد کی سنت حقیقت میں نبی ہی کی سنت ہے۔ خلیفہ راشد بھی نبی کی سنت کو ہی لے کر آگے چلتے ہیں، اس لیے آگے جو جملہ آ رہا ہے تمسکو بہا، یہ ہا ضمیر واحد کے لیے ہوتی ہے، ایک کے لیے ہوتی ہے، بہیما اگر ہوتا تو دو کے لیے ہوتا، تو دو چیزیں نہیں ہیں، یہ اصل میں ایک چیز ہے۔ اس روایت کے الفاظ سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ نبی اور نبی کے خلفاء ایک ہی رستے پر چلنے والے ہیں، دونوں کی سنت ایک ہی ہے، دونوں کے طریقے کے اندر دونوں کی سنت میں کوئی اختلاف نہیں۔ سمجھ آ گئی بات؟ پھر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ دور خلافت راشدہ یہ دور تکمیل نبوت ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے سمجھائی ہوئی ہے کہ ہمارے ہاں دور خلافت راشدہ کو دور تکمیل نبوت کہا جاتا ہے۔ خلافت راشدہ کس کو کہتے ہیں یہ بات بھی میں نے سمجھائی ہوئی ہے، اور اس پر میں نے مثالیں بھی دی ہیں۔ اگر آپ کے ذہن کے اندر ساری باتیں موجود ہوں تو آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ جائیں گے۔ یہی بات اس روایت سے ہمارے سامنے ثابت ہو کر آ رہی ہے کہ دور خلافت راشدہ دراصل دور تکمیل نبوت ہے۔ نبوت کے دور کی تکمیل خلفاء کے زمانے میں ہو رہی ہے۔ یہ ایک لمبا مضمون ہے، اس مضمون کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ خلافت راشدہ کس کو کہا جاتا ہے، خلافت راشدہ کا کیا معنی ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ خلافت راشدہ کا ثبوت کہاں سے ہے، آیت استخلاف قرآن کریم کے اندر موجود ہے۔ پھر آپ کو یہ چیز تسلیم کرنی پڑے گی کہ خلیفہ راشد کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ روایت آئے گی جس میں الراشدین المہدیین کے الفاظ موجود ہیں، راشد اور مہدی آپ کو سمجھنا پڑے گا۔ پھر آپ کو بات سمجھ میں آئے گی کہ دور خلافت راشدہ دور تکمیل نبوت ہے۔ میں باقی ساری چیزیں آپ کے سامنے حذف کرتے ہوئے آپ کے سامنے صرف مثالیں عرض کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے اندر سارا مضمون تازہ ہو جائے کہ دور خلافت راشدہ کیسے دور تکمیل نبوت بنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے کام اپنی حیات طیبہ میں فرمانا چاہتے ہیں، کوئی عذر آ گیا نہیں کر سکے، کوئی عذر پیش آ گیا نہیں کر سکے۔ مثال کے طور پر مسیلمہ کذاب کا قتل کروانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش مبارکہ تھی، چاہت تھی کہ جس بندے نے جھوٹی نبوت کا میرے ہوتے ہوئے دعویٰ کیا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دینا چاہیے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے تیاری تو فرمائی، لیکن موت کا پیغام آ گیا، وفات کا لمحہ آ گیا، ظاہری وفات مبارکہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ موقع آ گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں اپنی اس خواہش کو پورا نہ کروا سکے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسیلمہ کے خلاف جہاد ہوا ہے اور مسیلمہ کذاب کو قتل کیا گیا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، خلیفہ راشد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اس کی تکمیل ہوئی ہے، تو ہم اس لیے یہ بات کہتے ہیں کہ دور خلافت راشدہ دور تکمیل نبوت ہے۔ ایک مثال سمجھ میں آ گئی۔ پھر دوسری مثال، دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر الفاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ رمضان المبارک ہے، پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے با جماعت نماز تراویح
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دنوں کے اندر باجماعت نماز مسجد نبوی میں تراویح کی، 20 رکعت پڑھائی۔ اس کے دلائل میں نے آپ کے سامنے عرض بھی کیے تھے رمضان میں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ میں پورا مہینہ اسی طرح ترتیب کے ساتھ نماز پڑھاتا رہوں اور لوگ میرے پیچھے تراویح پڑھتے رہیں۔ لیکن ایک خدشہ یہ پیش آیا کہ کہیں یہ پھر نماز فرض نہ ہو جائے۔ اس خدشے کی بنیاد پر یہ عذر ہے، یہ علت ہے، تراویح کی جماعت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں چھوڑ دیا، گھر جا کر پڑھ لی۔ اب یہ خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ مسلمان پورے رمضان کے مہینے میں ایک امام کے پیچھے باجماعت نماز تراویح ادا کریں اور قرآن کریم کی تکمیل کریں، لیکن اس خواہش کی تکمیل حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوئی ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً مسلمانوں کو ایک امام کے پیچھے مسجد نبوی میں تراویح کی جماعت کے لیے جمع فرما دیا اور مختلف حضرات کو حکم دیا کہ وہ ان کو تراویح کی نماز پڑھائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اس کی تکمیل حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی۔ تو یہ ہے دور خلافت راشدہ، جس کو ہم دور تکمیل نبوت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب جو علت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی وہ علت تو اب باقی نہیں ہے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلسل ایک عمل کو حکم دے دینے سے یا جاری کر دینے سے وہ چیز اپنی اسی حیثیت پر برقرار رہے گی، نہ اس کا مقام بڑھے گا نہ گھٹے گا۔ اس لیے تراویح کی نماز اب فرض نہیں ہے، سنت مؤکدہ ہی ہے، لیکن اس کو باجماعت امام کے پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ یہ اس لیے پڑھا جاتا ہے کہ یہ خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ پھر جمعہ کے دن کی 2 اذانیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں شروع ہوئیں۔ موطا امام محمد کے سبق میں میں نے آپ کے سامنے جمعۃ المبارک کی دونوں اذانوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ بیان کیا تھا کہ پہلی اذان سے کیا مراد ہے، دوسری اذان سے کیا مراد ہے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو متوجہ فرمانے کے لیے اذان کا حکم دینا چاہتے تھے، لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے لیے اذان کا حکم ارشاد فرما دیتے تو اس اذان کی حیثیت اور ہوتی۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جمعے کے لیے دوسری اذان کا آغاز کیا گیا، مسلمانوں کی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے، تو اب اس کی حیثیت اور ہے۔ تو خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تکمیل خلیفہ راشد کے دور میں ہوئی ہے، اسے ہم کہتے ہیں دور خلافت راشدہ، دور تکمیل نبوت ہے۔ ایک مثال اور ذہن میں رکھ لیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ راشد ہیں۔ رمضان المبارک میں 20 رکعت نماز تراویح اس طرح سے ادا کرنا کہ ہر 4 رکعت کے بعد وقفہ ہو، جسے ہم ترویحہ کہتے ہیں، یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ اجتہاد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، لیکن شیعہ نے علی تراویح کے منکر ہیں۔ یہ ایک عجیب سا ذہن کے اندر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے علی کے ماننے والے ہیں جو علی کے اس اجتہاد کو ہی نہیں مانتے۔ کم از کم تراویح تو مان لیتے نا، لیکن ان کے مذہب میں تراویح ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تراویح پڑھنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ ان کے مذہب میں جمعہ بھی نہیں ہے، نہ جمعہ ہے، نہ تراویح ہے، نہ نماز ہے۔ نمازیں بھی 3 ہیں نا، 5 نہیں ہیں، وہ 3 بھی اپنی مرضی کے مطابق ہیں۔ تو نہ نماز ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ جمعہ ہے، نہ حج ہے، نہ جہاد ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں ہے۔
لیکن عجیب منطق یہ ہے کہ دنیا بھر میں ایسا انہوں نے شور برپا کیا ہوا ہے جہاد کا اور خلافت کا اور اس قسم کی سلطنتوں کا اور یہ اور وہ فلاں فلاں، اور اسلامی احکامات کو لے کر چلنے کا اور اسلامی معاشروں کو سنبھالنے کا، مکہ مدینہ کی خلافت کا، یہ ساری چیزیں اس دھڑلے کے ساتھ لکھی جاتی، بیان کی جاتی ہیں کہ جیسے سب سے بڑے اسلام کے علمبردار یہی ہیں، حالانکہ جن کے مذہب میں اس قسم کی کوئی عبادت بھی نہیں۔ تو خیر، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ اجتہاد تھا اور یہ خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی کہ مسلمان رمضان کی راتوں میں پوری رات عبادت کریں، لیکن ٹھہر ٹھہر کر 4 رکعتیں پڑھیں، 4 رکعتوں کے بعد اگر کسی کا کوئی عذر ہے، کسی نے پانی پینا ہے، کسی نے قضاء حاجت کرنی ہے، وضو کا مسئلہ ہے، کسی نے تسبیحات کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے تو وہ مانگیں، تو پوری رات عبادت میں اس طرح سے گزاریں کہ تراویح بھی مکمل ہو جائے 20 رکعت اور ساری رات بھی گزر جائے۔ یہ خواہش اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایسا عمل ہوا کرتا تھا۔ ایک بات اور ذہن کے اندر آ رہی ہے اسی حوالے سے، وہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، شاید پھر موقع ملے یا نہ ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ہیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر ہیں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر الفاروق، پھر ہیں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین، پھر ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین۔ اب ان کی خلافت کی ایک ترتیب وہ ہے جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، جسے ہم کہتے ہیں نقلی ترتیب، کہ ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ پہلے خلیفہ یہ تھے، دوسرے یہ تھے، تیسرے یہ تھے، چوتھے یہ تھے، کیونکہ آج کے زمانے میں بھی یہ بحث بڑی شد و مد کے ساتھ جاری ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، خلافت حضرت علی کا حق ہے اور انہی کو ہم پہلا خلیفہ مانتے ہیں۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ تاریخ کی کتاب اٹھائیں گے یا سیرت کی اٹھائیں گے، آپ کو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملے گا، لیکن ماننے والے مانتے ہیں۔ جب کوئی کہنے والا یہ کہتا ہے کہ ہمارا کوا سفید ہے تو اس کا کوا سفید ہی ہوتا ہے، اگرچہ دوسروں کو دکھائی نہ دے۔ تو ایک تو ترتیب وہ ہے جسے ہم کہتے ہیں ترتیب نقلی، کہ کتابوں میں جو ترتیب نقل ہوتی ہوئی ہم تک پہنچی ہے اور اس پر امت کا اجماع بھی موجود ہے، ہم اسی ترتیب کو تسلیم بھی کرتے ہیں، تاریخ سے بھی ہمیں اسی کا ثبوت ملتا ہے، اور وہ ہیں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، پھر دوسرے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر تیسرے حضرت عثمان اور چوتھے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ان کی خلافت کی ایک ترتیب نقلی ہے اور ایک ترتیب عقلی ہے۔ میں عقلی اعتبار سے آپ کے سامنے بات عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بنتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آئیں، پہلے حضرت سیدہ رقیہ ہیں، پھر حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ یہ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دیں، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ داماد ہیں، دوہرے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیٹی ہیں، وہ حضرت
علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن اکارے داماد ہیں، اکیلے داماد ہیں، ایک بیٹی ہے۔ اب ذرا آپ نے عقلی انداز میں بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ سسر کا مقام اور مرتبہ باپ کے مقام اور مرتبے کے برابر ہوتا ہے۔ سسر ایسے ہوتا ہے جیسے کہ باپ ہو، اور داماد کا مقام و مرتبہ بیٹے کے مقام و مرتبے کے برابر ہوتا ہے۔ داماد ایسے ہوتا ہے جیسے کہ بیٹا ہوتا ہے۔ اب اگر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر تسلیم کیا جائے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والد کے مقام پر ہیں، باپ کے مقام پر ہیں، کیونکہ سسر ہیں۔ اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے تقریباً برابر ہے، 1.5-2 سال کا فرق بنتا ہے۔ البتہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ مقام حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سسر والا ہے، باپ والا ہے، کیونکہ ان کی بھی بیٹی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں۔ اب ایک کی عمر بڑی ہے، وہ بڑے والد ہیں، دوسرے کی عمر تھوڑی چھوٹی ہے، وہ چھوٹے والد ہیں۔ دونوں سسر ہیں، سیدنا صدیق اکبر بھی، سیدنا فاروق اعظم بھی، لیکن ایک بڑے سسر ہیں اور ایک چھوٹے سسر ہیں، ایک بڑے والد ہیں اور ایک چھوٹے والد ہیں۔ تو جو بڑے ہیں ان کا مقام پہلے ہے، جو چھوٹے ہیں ان کا مقام بعد میں ہے۔ جو بڑے ہیں وہ پہلے خلیفہ ہیں، جو چھوٹے ہیں وہ دوسرے خلیفہ ہیں، لیکن یہ دونوں باپ کے مقام پر ہیں۔ پھر اس کے بعد آتا ہے بیٹوں کا نمبر، یعنی دامادوں کا نمبر۔ دامادوں میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہرے داماد ہیں، 2 بیٹیاں ان کے پاس، وہ زیادہ قریبی تعلق میں ہیں۔ ان کے پاس 2 بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ بیٹوں والا تعلق زیادہ مضبوط ہے، تو وہ تیسرے خلیفہ ہیں۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بیٹی ہے، ان کا مقام چوتھا بنتا ہے، اس لیے وہ چوتھے خلیفہ ہیں۔ یہ خلفائے راشدین کی ترتیب عقلی ہے۔ آپ اگر اس کو اس انداز میں دیکھنا چاہیں گے تو آپ اس انداز میں بھی اسی ترتیب خلافت کو برحق تسلیم کر لیں گے جو ترتیب خلافت ہماری کتابوں کے اندر لکھی ہوئی موجود ہے۔ تاریخ بھی اسی کی گواہی دیتی ہے، نقل بھی اسی پر موجود ہے، یعنی سیرت بھی اس کی تائید کرتی ہے، اور عقل بھی اسی چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ واقعتاً یہ درست طرز عمل ہے، ترتیب خلافت ایسے ہی ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ خلافت پر بات آئی تو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کر دیں۔ بہرحال اس روایت سے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی، سنن ابی داؤد کی، اس روایت میں تقلید شخصی بھی ثابت ہوتی ہے اور اجتہاد پر عمل کرنا بھی ثابت ہوتا ہے، اس لیے یہ روایت ہمارے لیے دلیل ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اگلی روایت دیکھیں۔ اگلی روایت ہمارے پاس جامع ترمذی کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ روایت دیکھیں۔ عن عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعنہم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّالِ بِالنَّالِ حَتَّىٰ إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَىٰ أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَىٰ 73 مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قال ما انا علیہ واصحابی۔ جامع ترمذی باب ما جاء فی افتراق الامہ، اس کے ضمن میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے ساتھ وہی صورتحال پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آ چکی ہے،
یہاں تک کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی آدمی نے اپنے ماں کے ساتھ اعلانیہ بدکاری کی تو میری امت میں بھی ایسا شخص ہوگا جو یہ کام کرے گا۔ پھر مزید فرمایا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، لیکن ایک جماعت کو چھوڑ کر سارے کے سارے طبقات جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جنت میں جانے والی وہ جماعت کون سی ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہ وہ لوگ ہوں گے جو بات میری لیں گے لیکن اس کا مطلب صحابہ سے لیں گے، بات میری قبول کریں گے لیکن اس بات کے مطلب اور وضاحت کو صحابہ کرام سے معلوم کریں گے، یہ لوگ جنت میں جائیں گے۔ اب یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس روایت کو جامع ترمذی میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا۔ بیان کرنے کے بعد یہی بات امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی سند کے حوالے سے بیان کر دی، ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ حسن روایت کو آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، بہرحال حسن روایت کا بھی ایک مقام و مرتبہ ہے۔ لیکن عام طور پر لوگ اس روایت کو ضعیف کہتے ہیں، تو ان کے لیے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اپنے سرتاج اور حجت الاسلام والمسلمین اور ان کے مذہب کے بہت بڑے رہنما راہبر جن کی وہ خود تقلید جائز سمجھتے ہیں اگرچہ ہمیں منع کرتے ہیں، وہ ہے ناصر الدین البانی۔ اس نے جامع ترمذی جو کتاب لکھی ہے، احکامات پر مشتمل اس کی جو کتاب ہے عربی زبان میں، اس میں اس روایت کے متعلق جو حکم بیان کیا ہے وہ حکم لکھا ہے ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ تو ہم یہ بات کہتے ہیں بھئی چلو ہماری بات نہیں ماننی تو اپنے بڑے کی بات مان لو۔ ناصر الدین البانی نے بھی اس حدیث کو حسن کہا ہے، ضعیف نہیں کہا۔ بہرحال سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اس امت میں جو 73واں فرقہ ہے وہ 73واں فرقہ کیوں ہے؟ ایک بات یہ، اس کو امام ابو عبداللہ محمد بن احمد بن ابی بکر الانصاری الخزرجی القرطبی رحمہ اللہ الجامع لاحکام القرآن، امام قرطبی رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے تفسیر کی، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 145 کے تحت وہاں وہ یہ بات بیان کرتے ہیں فَإِنَّهُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُمْ اجتہاد وَإِنَّمَا خُصَّ بِذَلِكَ أُمَّةَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، گزشتہ امتوں میں اجتہاد کی نعمت نہیں تھی، یہ اس امت محمد کی خصوصیت ہے۔ تو جب اجتہاد نہیں تھا تو اس نعمت کے منکر اور دشمن بھی نہیں تھے، اب جب اس امت میں اجتہاد کی نعمت آئی ہے تو اس امت میں اجتہاد کا دشمن بھی پیدا ہوا ہے۔ پہلے نعمت ہی نہیں تھی تو اس نعمت کا منکر کوئی نہیں تھا، تو 72 فرقے تھے، وہی 72 فرقے آگے، لیکن ایک چیز نئی آئی اس امت میں، پہلے اجتہاد نہیں تھا، اس امت میں اجتہاد کو فروغ دیا گیا، جائز قرار دے دیا گیا، تو اجتہاد کا منکر پیدا ہوا جنہیں ہم غیر مقلدین کہتے ہیں۔ تو اجتہاد اس امت کی خصوصیت ہے، یہ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور اجتہاد کا منکر غیر مقلد ہے، وہ بھی اسی امت میں پیدا ہوا ہے، پہلی امتوں میں نہیں تھے۔ تو جب ایک چیز اس امت میں آئی ہے نئی، تو اس نئی چیز کا منکر بھی نیا ہی ہوگا نا، تو اس لیے ایک فرقے کا اضافہ ہو گیا۔ سمجھ آ گئی میری بات؟ یہ جو ایک فرقہ بڑا ہے وہ اس بنیاد پہ ہے، کیونکہ ایک چیز کا اضافہ ہوا تھا تو ایک فرقے کا بھی اضافہ ہو گیا۔ البتہ 73واں فرقہ ہے کون سا؟ ایک یہ ہے کہ کیوں ہے، ایک ہے کون سا ہے۔ پہلے میں نے کیوں بیان کیا، اب میں یہ بیان کرتا ہوں کہ کون سا ہے۔
الجامع لاحکام القرآن میں امام قرطبی رحمہ اللہ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 153 اس کے ضمن میں بات بیان کی. فرماتے ہیں وقد قال بعض العلماء العارفین فهذه الفرقة التي زادت في فرق امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم هم قوم يعادون العلماء ويبغضون الفقهاء ولم يكن ذلك قط في الامم السالفة. کہ بعض صاحب کشف اہل علم علماء یہ بات فرماتے ہیں کہ یہ 73واں فرقہ جو اس امت میں زیادہ ہوا ہے، جس کا وجود پہلی امتوں میں نہیں تھا، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جو علماء سے عداوت رکھتے ہیں اور فقہاء سے بغض رکھتے ہیں، اور یہ لوگ پہلی امتوں میں نہیں تھے، اس امت میں پیدا ہوئے. سمجھ آ گئی؟ اب روایت بتلا رہی ہے کہ امت میں 73 فرقے پیدا ہوں گے، بنی اسرائیل کے نقش قدم پر چلتے چلتے سارا نظام چلتا رہے گا. لیکن بنی اسرائیل کے 72 تھے، ہمارے 73 کیسے ہو گئے؟ جب اس کی وجہ کو دیکھتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو لوگ اجتہاد کے اور مجتہدین کے منکر ہیں، دراصل وہ اس امت میں اضافی فرقہ ہیں. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو دوسری بات اس سے خود بخود سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم نے اجتہاد بھی ماننا ہے اور مجتہدین کو بھی تسلیم کرنا ہے. علماء سے عداوت بھی نہیں رکھنی، فقہاء سے بغض بھی نہیں رکھنا، بلکہ فقہاء کی بات کو مان کر چلنا ہے. یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ تو یہ 2 دلائل میں نے آج کی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی، لیکن پھر بھی کسی کو اگر کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو وہ پوچھ لیں. اللہ تعالی ہمیں بات کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.